الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں. چنانچہ آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. تو یہ چار بعثت کے مقاصد اس آیت میں بیان ہوئے ہیں. پہلا مقصد تلاوت آیات ہے جس پر پچھلے جمعہ میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے. دوسرا مقصد تزکیہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا مقصد اس آیت میں تزکیہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا تزکیہ فرمائیں. تزکیہ پاکیزگی کو کہا جاتا ہے. زکوٰۃ اور تزکیہ کا مادہ ایک ہے. ہم زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو آپ کا جو پیچھے مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کا ایک معنی نشو و نما بھی ہوتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو پیچھے جو مال بچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نشو و نما کرتا ہے. تو تزکیہ پاکیزگی کو کہا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اپنی امت کو روحانی طور پر پاکیزہ بناتے ہیں، جسمانی طور پر بھی ان کو پاکیزگی کے احکامات دیتے ہیں اور روحانی طور پر بھی پاکیزگی کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو دو خصلتوں سے نوازا ہے. انسان کے اندر ایک خصلت تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر بہیمیت رکھی ہے، حیوانیت رکھی ہے. اس کے اندر حیوانی اوصاف ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے. اسی طریقے سے جو شہوانی خیالات ہیں یہ تمام حیوانی صفات ہیں. یہ جیسے انسان میں ہے اس سے کہیں زیادہ حیوانات میں ہے. کھانے پینے میں حیوان کہیں آگے ہوتا ہے. اسی طریقے سے حیوانی صفات میں انسان اور حیوان مشترک ہوتے ہیں. تو ایک تو انسان کے اندر اللہ نے بہیمیت رکھی ہے، حیوانیت رکھی ہے. اس کے اندر ایک وحشت انسان کی طبیعت میں پائی جاتی ہے. دوسری صفت انسان میں ملکوتیت ہے. ملکوتیت کا مطلب فرشتوں کی صفات. اللہ نے انسان کو فرشتوں کی صفات سے بھی نوازا ہے. فرشتے کی صفت کیا ہے؟ فرشتہ اللہ کی اطاعت ہی کرتا ہے. اس کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا. تو انسان کے اندر یہ دونوں صفات ہیں. ایک طرف حیوانیت ہے، دوسری طرف ملکوتیت ہے. انسان کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہیمیت کو دبائے اور اپنی جو ملکوتیت ہے اس کے اندر جو ملکوتی اوصاف ہیں انہیں اوپر لے کر آئے. تو یہ جو حیوانی صفات انسان کے اندر ہوتی ہیں انہیں نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے. انسان کے اندر مختلف خواہشات اٹھتی ہیں اس کی بہیمیت کی وجہ سے، اس کے اندر حیوانی اوصاف کی موجودگی کی وجہ سے اس کے اندر خواہشات اٹھتی رہتی ہیں. تو یہ جو خواہشات اللہ نے انسان میں رکھی ہیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ان خواہشات پر قابو پانا یہی تزکیہ نفس ہے. اسی کو نفس کی پاکیزگی کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو آدمی حد سے گزر گیا، سرکشی اختیار کی، یعنی جس نے اپنے اوپر حیوانیت کو سوار کر لیا، بہیمیت کو سوار کر لیا، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو آدمی حد سے بڑھ گیا،
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اپنی خواہشات کو دیکھتا رہا، اپنی خواہشات پورا کرنے پر ہی اس کا ارتکاز رہا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جس آدمی نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنی خواہشات کو دبا لیا، اس کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی جسے یہ خوف دامن گیر رہا کہ میں نے تو اللہ کو جواب دینا ہے، اگر میں خواہشات کے پیچھے چلتا رہوں گا، حلال حرام کا خیال نہیں کروں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو جس آدمی نے اپنی خواہشات کو دبا لیا، تزکیہ نفس کر لیا، خشیت حاصل کر لی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جو آدمی اپنی بہیمیت کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ بتایا گیا، اور جو آدمی بہیمیت کو دبا کر ملکوتی صفات اوپر لاتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر جو خواہشات ہیں اسے آپ نفس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ انسان کی جو اندرونی شخصیت ہے اسے نفس کہا جاتا ہے، اور نفس کی 3 قسمیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ نفس کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے، جو مطمئن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اسے اس کی زندگی میں اگر اور کاش کا عمل دخل نہیں ہوتا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ایسے ہوتا، یعنی وہ آدمی اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم مومن ہیں۔ تو آپ نے پھر ان سے کوئی سوال فرمایا کہ نشانی کے بارے میں، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم آزمائش پر شکر کرتے ہیں اور سہولت پر شکر کرتے ہیں، آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور سہولت پر شکر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صفات تمہارے اندر ہیں تو پھر تم مومن ہو، یعنی جو انسان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہو جس طرح کا بھی ہو، انسان اس پر راضی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری صبح امیری کی حالت میں ہوتی ہے یا غربت کی حالت میں ہوتی ہے، مجھے اس سے پرواہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ میرے رب کی جانب سے ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہا کرتے تھے۔ ان کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم ابھی اپنے ابتدائی زندگی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لائے گئے، بیمار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ اس کے غم میں روتی ہے لیکن دل اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر راضی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ کے سامنے تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھا تھا۔ چنانچہ ان سے ان کو غرض نہیں ہوتی تھی کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ان کا تمام تر رجحان دین ہوا کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دنیا کماتے نہیں تھے، کماتے تھے۔ صحابہ میں بڑے بڑے مالدار صحابہ گزرے ہیں، میں وقتاً فوقتاً ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن مال اور دولت کمانا یہ ان کی ترجیحات نہیں تھی۔ محنت ضرور کرتے تھے لیکن ترجیحات ان کی سارے کا سارا دین تھا۔ تو بہرحال اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ ایک معروف بزرگ گزرے ہیں فتح موصلی رحمہ اللہ، ان کی اہلیہ ایک مرتبہ گر گئی، گرنے کی وجہ سے ناخن ٹوٹ گیا۔ ناخن ٹوٹنے کے بعد وہ مسکرانے لگی۔ اب کسی نے پوچھا، قریب کوئی خادمہ ہوگی، کہ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ ناخن ٹوٹا ہے، آپ مسکرا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا تکلیف ہوئی ہے
لیکن اس تکلیف پر جو اللہ نے مجھے ثواب دینا ہے، اس ثواب کی لذت نے تکلیف کو دور کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کی ہر آزمائش پر، ہر تکلیف پر اسے اجر دیتا ہے۔ آپ اگر کوئی چیز تلاش کرتے ہیں، آپ ایک جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ کو موبائل نہیں ملتا، آپ دوسری جیب میں تلاش کرتے ہیں، تو یہ جو تلاش کرنے میں ہلکی سی ناگواری آپ کو ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ کی بارگاہ سے مومن کو اجر ملتا ہے۔ ایک کانٹا چبھتا ہے، ہلکی سی خراش لگتی ہے، اس پر بھی اللہ کی بارگاہ سے مومن کو اجر ملتا ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی نگاہ اس مصیبت کی تکلیف پر نہیں ہوتی، بلکہ اس مصیبت پر اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے اجر پر ہوتی۔ تو بہرحال اللہ کی رضا پر جو آدمی راضی رہنا سیکھ لے تو اس نے نفس کے اعلیٰ ترین مرتبے کو پا لیا، اور اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اسی قرآن کریم میں یوں خطاب کیا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی جانب لوٹ جا۔ براہ راست نفس مطمئنہ کو خطاب ہو رہا ہے کہ لوٹ جا اپنے رب کی جانب۔ کس حالت میں؟ راضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، مرضیہ، اور رب تجھ سے راضی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کا نیک آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے الوداعی لمحات کے موقع پر فرشتے ان آیات کے ذریعے اس کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ کے مالک، نیک انسان، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، چھوڑ دے اس فانی دنیا کو، اب تیرے رب سے ملنے کا وقت ہے۔ اور حالت کیا ہوگی؟ راضیہ، کہ تو رب سے راضی ہے، مرضیہ، رب تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ نفس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو کہ اللہ کے مقرب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ نفس کا دوسرا درجہ یا دوسری قسم نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ ایسے نفس کو کہا جاتا ہے جس میں تغیر آتا رہتا ہے، کبھی اچھائی کی طرف جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف آتا ہے، کبھی اس پر خوشی کا عالم طاری ہوتا ہے، کبھی اس پر تنگی کا عالم طاری ہوتا ہے، کبھی وہ اطاعت کی طرف جائے گا، کبھی وہ معصیت کی طرف جائے گا۔ ہاں، اس میں ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ جب وہ معصیت کی طرف جاتا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیوں کیا، میں برائی کی طرف کیوں گیا۔ تو جو نفس اپنے آپ کو معصیت کا ارتکاب کرنے پر ملامت کرتا ہے اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسے نفس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، فلا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ یہ اس کی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نفس کی قسم کھا رہے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہے، گناہ وہ کرے گا۔ گناہ کا ہو جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر مصر رہنا، گناہ پر مطمئن رہنا، یہ شیطان کی صفت ہے، یہ انسان کی صفت نہیں ہے۔ انسان کی صفت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ تائب ہوتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ تو جس آدمی کو اپنے نفس پر اتنا اختیار ہو کہ معصیت کی طرف جانے کے بعد نفس اس کو ملامت کرتا ہے تو یہ نفس لوامہ کا درجہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے برائی کرنے پر، اور جب آپ اس کی ملامت کو سنیں گے، اس کو توجہ دیں گے، تو اس ملامت میں تقویت آئے گی، اگلی مرتبہ وہ زیادہ قوت کے ساتھ ملامت کرے گا، آہستہ آہستہ آپ کو گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ پہلے ہی مرحلے میں اس ملامت کو توجہ نہیں دیں گے، سنی انسنی کر دیں گے، تو اگلی مرتبہ ضمیر کی ملامت میں یا نفس لوامہ میں کمزوری آ جائے گی۔ ہلکی سی ملامت کرے گا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ منمنائے گا، آپ پھر توجہ نہیں دیں گے، آہستہ آہستہ وہ سو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کی شکل میں چلتے پھرتے درندے ہوتے ہیں، وہ ایسے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ جنگل کے درندے بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ضمیر ہے کوئی نہیں۔ شروع میں ضمیر نے کبھی دہائی دی ہوگی کہ غلط کام کر رہے ہو، انہوں نے ضمیر کا سنا نہیں۔ اب جب ضمیر ختم کر دیا، اپنے نفس لوامہ کا بالکل خاتمہ کر دیا، اب جب ملامت کرنے والی چیز ہی نہ رہی تو پھر انسان گناہ سے رکے گا کیسے؟ تیسری قسم نفس کی نفس امارہ ہے۔
اور یہ نفس کی بدترین قسم ہے جو کہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے. تو جو انسان کا نفس یا انسان کی جو خواہشات اسے گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں اور اس کو ملامت نہیں کرتی، انسان گناہ میں آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے. تو یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان درجہ بدرجہ محنت کرتا ہے، ترقی پاتا ہے، نفس امارہ سے نفس لوامہ میں جاتا ہے، اور اگر وہ مزید ترقی کرتا رہے، محنت کرتا رہے، تو پھر نفس امارہ سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے. اور جسے نفس مطمئنہ عطا ہو جائے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کی فطرت میں، انسان کے نفس میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور نیکی کا، تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے. وہی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بہیمیت بھی ہے، ملکوتیت بھی ہے. اور انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ نفس کا تزکیہ کرے، نفس کی طہارت کرے، نفس کے اوپر محنت کرے اور اس کے فجور کو دبا کے تقوی کو اوپر لے کر آئے. تو پھر وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے گناہوں میں دبا لیا، یعنی جس نے اپنی بہیمیت کو اتنا اوپر کر دیا کہ ملکوتیت کو چھپا لیا. ایک اور اہم بات ذہن میں رکھیے کہ انسان اپنے نفس کی جتنا سنتا جائے گا، جتنی اس کی خدمت کرتا جائے گا، اپنی خواہشات کو وہ جتنا آزاد چھوڑے گا، خواہشات اس پہ حاوی ہوتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا اس دوست کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تم خوب خیال کرو، اس کا اکرام کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ تو وہ تمہیں ذلیل اور رسوا کرے، اور اگر تم اس کو بھوکا ننگا رکھو، بھوکا پیاسا رکھو، اس پر جبر کرو تو پھر وہ تمہیں ذلیل اور رسوا نہ کرے بلکہ تمہیں ترقی دے. تو ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑا بدترین دوست ہے کہ جسے کھلایا جائے تو نقصان دے اور جسے بھوکا رکھا جائے تو فائدہ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پہلو میں جو نفس ہے وہ یہی بدترین دوست ہے کہ جب انسان اسے کھلاتا پلاتا ہے، اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور جب انسان اس کے اوپر جبر کرتا ہے تو پھر وہ انسان کے قابو میں آ جاتا ہے. یہ خانقاہوں میں صوفیاء کے ہاں جو مجاہدے ہوتے ہیں، ان مجاہدوں کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کی خواہشات کو اس کے قابو میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ تزکیہ نفس یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے دوسرا بنیادی مقصد ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، انسان اپنا تزکیہ کیسے کرے گا، اس کی طرف بھی قرآن کریم کی آیات سے اشارہ ہوتا ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. اب اللہ نے تزکیے کے ساتھ ذکر اور نماز کو جوڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر اور نماز یہ تزکیہ کرنے کی ابتدائی طریقے ہیں کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے تو اس کا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قابو میں دے دیتا ہے، اس کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے اور پھر اس میں خشیت آ جاتی ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام کے معاشرے کی مثال دی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے نفوس کو پاک کیا تھا. نفوس پاک کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر خشیت پیدا کی تھی. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں گھرے ہوئے تھے، احادیث سنا رہے تھے، علمی مجمع لگا ہوا تھا. تو میں بھی جا کر قریب بیٹھ گیا، اور جس وقت وہ فارغ ہوئے لوگ اٹھ کر چلے گئے تو میں حضرت ابو ہریرہ کے قریب ہوا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی،
مجھے کوئی ایسی بات سنائیے جو آپ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، ایسی خشیت ان کے اوپر طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ہاں میں تمہیں ایک ایسی بات سناؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے اور اس وقت میرے ساتھ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ یہ کہا پھر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے دیر تک ان کو سہارا دیے رکھا۔ وہ جب کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو اب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دربار میں 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ ایک قرآن کا عالم ہوگا، قاری ہوگا، دوسرے نمبر پر مالدار ہوگا، تیسرے نمبر پر شہید ہوگا۔ یہ 3 لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کے عالم سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی تھی۔ تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس کا کیا کیا، میری اس نعمت کو کہاں استعمال کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا، محنت کی، لوگوں کو سکھایا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا کہ تم نے قرآن پر محنت کی، دین کا علم حاصل کیا، اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں عالم اور قاری کہیں، اور لوگوں سے تم نے وہ خطاب حاصل کر لیا، یعنی اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی جان کیوں دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں آپ کے راستے میں لڑا اور اپنی جان دی۔ تو ارشاد ہوگا کہ تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا۔ پھر مالدار کو لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا، تمہیں لوگوں کے اختیار سے بچایا نہیں تھا؟ وہ کہے گا جی یا اللہ آپ نے دیا تھا۔ پوچھا جائے گا اس نعمت کا کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے صلہ رحمی کی، میں نے غریبوں پر خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا۔ اور اس کے بعد ان 3 لوگوں کے لیے آگ دہکائی گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا کہ پھر ان 3 لوگوں کے لیے آگ دہکائی جائے گی۔ اس روایت کا بنیادی مقصد تو حسن نیت ہے، لیکن یہاں میرے سنانے کا مقصد ابو ہریرہ کی خشیت کو بیان کرنا ہے کہ ان کے اندر کتنی خشیت تھی کہ جب یہ روایت بیان کرنے لگے ہیں تو 2 مرتبہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ جو خشیت اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی بہیمیت کو دبا کر ملکوتیت کو اوپر لایا تھا۔ ان کے اندر خشیت ہی خشیت تھی۔ اللہ کا جب نام سنتے تھے تو ان کے ذائقے میں حلاوت آ جایا کرتی تھی، مٹھاس آ جایا کرتی تھی۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے وجلت قلوبہم، تو اس کا دل لرز جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کے سامنے آیات کی تلاوت کی جائے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو خشیت حاصل ہوتی ہے تزکیہ نفس کے بعد، اور تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، عبادت کرنے سے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے سے، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے سے۔ جو آدمی ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، یہ صوفیاء کے ہاں ذکر اذکار کے طریقے ہوتے ہیں۔ اب جو طریقہ کار ذکر کا صوفیاء بتایا کرتے ہیں، ممکن ہے کہ حدیث میں اس طریقے پر عمل کرنے کی وضاحت نہ ملے، لیکن وہ طریقہ کار ایک علاج ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ ہر آدمی کے مزاج کے مطابق اسے مختلف اسباق دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کی اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا ذکر اس کی زبان پر جاری رہے۔ کچھ ایسا مخصوص وقت صبح و شام ضرور ہونا چاہیے، چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، جب آپ ایک طرف بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کا ذکر ایسے کریں کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہ ہو۔ چلتے پھرتے لوگ ذکر کرتے ہیں، واک کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، اس کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے، لیکن تزکیہ نفس میں، دل کی پاکیزگی میں ذکر کا وہ طریقہ کار زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب آپ ایک تنہائی کے گوشے میں بیٹھیں،
اپنے دل پر غور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، اپنے دل پر اس میں اللہ کی ضربیں لگائیں، تو اس طریقے سے انسان کے دل میں طہارت آتی ہے، اس کے دل پر چڑھا ہوا زنگ اتر جاتا ہے، اور یہ ذکر انسان کے تزکیہ کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا ذکر جس نے کیا، فَصَلَّى، اور نمازیں پڑھیں، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا عادی بنا جائے۔ کم از کم جن نوافل کی تاکید ہے دن رات میں، تہجد کے نوافل ہیں، چاشت کے ہیں، اشراق کے ہیں، مغرب کے بعد کے نوافل ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں بیش بہا اجر کا ذکر ہے، عصر سے پہلے کے نوافل ہیں، تو ان نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ تو جب آدمی اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ تزکیہ نفس کے قریب ہوگا، نفس امارہ سے نفس لوامہ میں جائے گا، اور اگر مزید محنت کرے گا اور نفس مطمئنہ کی منزل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس نے سمیٹ لی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا